پشاور کے علاقے حیات آباد میں ٹشو پیپر اور ڈائپر بنانے والی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی 20 گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیاں اور 150 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف امدادی کارروائیوں میں 4 سدہ مردان سوادی نوشہرہ خیبر کی ٹیمیں شریک پاک فضائیہ کے اہلکار اور مشینری بھی ریسکیو آپریشن میں شامل آگ بجھانے کے عمل میں 10 فائر فائٹرز کی حالت غیر آتش زدگی سے کروڑوں روپے کا سامان جل گیا ریسکیو حکام کا 70% آگ پر قابو پانے کا دعویٰ ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا ایف بی آر میں اصلاحات لا رہے ہیں نان فائرر گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے امریکہ میں موجود بزنس کمیونٹی پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہے معاشی ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبے بنانا ہوں گے ملک کے زیر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر سے بڑھ گئے ہیں کوشش ہوگی کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہو ورلڈ بینک پاکستان کو قرض نہیں بلکہ گرانٹ دے گا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 9 سے 13% پر لائیں گے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان نے غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم کر دیا ہے عالمی ادارے بھی قرض دینا چاہتے ہیں لیکن اب ہم اپنی شرائط پر قرض لیں گے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف اٹھاتے ہی بڑا اقدام 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس بلا لیا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی 8 نومبر کو طلب چیف جسٹس نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی میٹنگ 7 نومبر کو بلا لی ججز سے مقدمات پر پیش رفت رپورٹس بھی طلب چیف جسٹس پاکستان نے 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی جسٹس منیب اختر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دوبارہ شامل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کمیٹی کا حصہ ہوں گے کمیٹی میں 20 ستمبر کے آرڈیننس کے بعد تبدیلی کر دی گئی تھی صدر مسلم لیگ نواز شریف کے ایک بار پھر لندن کے ڈیرے ایون فیلڈ پہنچنے پر لیگی کارکنان نے نواز شریف کا شاندار استقبال کیا گاڑی پر پھول نچھاور کیا اور اپنے قائد کے حق میں نعرے بازی کی لندن کے مختصر دورے کے دوران میاں نواز شریف اہم ملاقاتیں کریں گے نواز شریف کل میڈیکل چیک اپ کے لیے امریکہ روانہ ہو جائیں گے دشمنوں کا پھر وار شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا خودکش حملہ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید متعدد زخمی امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمی افراد کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا شرپسندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری جنوری 2028 سے سود کا کاروبار ہر شعبے میں وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی مشکلات نہ آئیں شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب وہ فیصلہ تصور کیا جائے گا وہ کسی درخواست یا کسی اپیل سے وہ فیصلہ اڑے گا نہیں جنوری 2028 تک ہر شعبے میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا شریعت کورٹ کا فیصلہ کسی اپیل یا درخواست سے نہیں اڑے گا 1 سال میں اپیل پر فیصلہ نہیں ہوتا تو شریعت کورٹ میں فیصلہ ہو جائے گا سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کو رہائی پر ملنے والے ریلیف پر بات نہیں کروں گا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے پی ٹی آئی قیادت کو ہم سے سیکھنا چاہیے ملک میں نئے الیکشن ہونے چاہیے بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ اڈیالہ جیل میں آپ سے ملاقات ہو صحافی کا سوال ابھی میرے پاس ایسی کوئی خواہش نہیں پہنچی مولانا کا جواب پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے علم کا سہارا لینا ہوگا پاکستان مضبوط عالمی مالیاتی ڈھانچے کا خواہاں ہے اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کے اجلاس سے خطاب نائب وزیر اعظم کے سو میں برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات پاک برطانیہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی جنگی طیاروں نے عراق میں امریکی فوجی اڈہ استعمال کیا ایرانی مشن برائے اقوام متحدہ کا دعویٰ
امریکہ کو برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے پاسدارانہ انقلاب کے 3 میزائل اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تہران کے قریب امام خمیم ایئرپورٹ کے S-300 ڈیفنس کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ڈرونز نے تہران اور مضافات میں حملے کیے۔ ایرانی فوج کے اسرائیلی حملوں میں 4 ایرانی فوجیوں کی شہادت کی تصدیق۔ اسرائیلی جارحیت کا کامیابی سے دفاع کیا۔ حملوں کو ناکام بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام استعمال کیا گیا۔ تہران، خزستان اور ایرام صوبوں میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ کچھ مقامات پر معمولی نقصان پہنچا۔ ایرانی حکام کا بیان۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اسرائیل کو متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا فوج کو اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ ایرانی نائب صدر کا حماس رہنماؤں سے ملاقات میں حملوں کا ہر صورت جواب دینے کا اعلان۔ مناسب وقت اور حالات دیکھ کر اسرائیل کو جواب دیا جائے گا۔ ایرانی نائب صدر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ناجائز قبضے کو 77 سال مکمل۔ بھارت کے غاصبانہ تسلط کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ بھارتی جابرانہ اقدام کے خلاف کشمیری آج بھی آزادی کے لیے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ 34 برسوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیری بے دردی سے شہید کیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اپنے پیغام میں کہا کہ 27 اکتوبر ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت 77 سال سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کروائیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عصمت محفوظ نہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دوسرا نام صرف اور صرف قربانی ہے۔ اللہ کرے ہمارے لاکھوں شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں اور ہمیں یوم سیاہ نہ منانا پڑے۔ مشال ملک۔ غزہ کے علاقے بیت الحیہ میں اسرائیلی فوج کے گھروں پر حملے، مزید 30 فلسطینی شہید کر دیے۔ صہیونی فوج کا غزہ میں کمال عدوان ہاسپٹل سے انخلا، کئی مریضوں کو ساتھ لے گئے۔ ہسپتال سے 8 فلسطینیوں کی تشدد زدہ لاشیں برآمد۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری سے مزید 19 افراد شہید۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے 150 راکٹ فائر، اسرائیل کے 3 فوجی اہداف اور 1 اسرائیلی بستی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور مینجمنٹ کا اہم اجلاس۔ سلیکشن کمیٹی اور مینجمنٹ کے ارکان کی نئے کپتان کے نام پر مشاورت۔ محمد رضوان کو وائٹ بال ٹیم کا کپتان، سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کرنے کی تجویز دی۔ سلیکشن کمیٹی نے محمد رضوان کو کپتان بنانے کی حمایت کی۔ چیئرمین پی سی بی نے محمد رضوان اور سلمان علی آغا سے ملاقات بھی کی۔ چیئرمین پی سی بی پریس کانفرنس میں اہم فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ اجلاس میں سینٹرل کانٹریکٹ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے ٹیم کی سلیکشن پر بھی مشاورت ہوئی۔